بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے فضائل الحمدللہ ہم سنتے رہتے ہیں۔ کل ہم نے ایک فضیلت بیان کی تھی، اسے میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس میں برکت بھی ہے اور ایک بہت بڑے گناہ سے خود محفوظ رہنے کا مژدہ بھی ہے۔ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد یہ پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دوسروں کی غیبت سے محفوظ رہے گا۔ اور جب اٹھتے وقت کوئی شخص یہ پڑھ لے، مجلس کے اختتام پر برخاست کرتے وقت یہ پڑھ لے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو انشاءاللہ عز و جل دیگر لوگ جو ہیں، دیگر افراد جو ہیں، اس شخص کی غیبت سے بچے رہیں گے۔ کتنا پیارا وظیفہ ہے اگر ہم اپنی مجالس میں، اپنی محافل میں، اپنی نشست و برخاست میں اس وظیفے کو شامل رکھیں اور اس کی کثرت کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر جو غیبت اس قدر عام ہے اس سے بچنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمت ہمارے شامل حال ہو جایا کرے گی۔ نیت بھی کر لیجئے اور حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ بھی لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ 26 رمضان مبارک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنا یہ اسلامی زندگی کا ایک بنیادی کام ہے، بنیادی اصول ہے، ایک بہت ہی ترغیب والا عمل ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں اس کی ترغیبات دی گئی ہیں۔ امیر اہل سنت کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں، ہمیں امت مسلمہ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ان کی ذات سے کیا کیا برکات حاصل ہو رہی ہیں، آپ جو مدنی چینل کے ذریعے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اپنے علاقوں کے اندر جو مسلمانوں میں ایک علم دین کا شعور اور دین اسلام کی خدمت کے حوالے سے جو بھی دیکھتے ہیں، یہ سب آپ پر عیاں ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے اس سلسلے کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کے حوالے سے گفتگو کو شامل کریں گے۔ آپ کا بھی ہمارا ساتھ رہے گا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جنہوں نے 1 مہینے سے دیکھنا شروع کیا ہوگا، کسی نے 2 مہینے سے، کوئی 1-2 سال سے، کوئی 6-8 سال سے، کوئی 10 سال سے۔ مختلف لوگ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جنہوں نے امیر اہل سنت کی شخصیت کو کم زیادہ، قریب یا بہت دور سے دیکھا ہوگا۔ سوالات ذہن میں اٹھتے ہوں گے ان کے بارے میں کہ یہ کیسے ہیں، ان کا فلاں عمل کیسا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ ہمیں کال کیجئے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے حوالے سے آپ اپنی کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، اپنی کوئی فیلنگز شیئر کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ نے کوئی برکت پائی ہے، آپ نے کوئی بہار دیکھی ہے، وہ بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ تو کچھ کال جو ہے وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود ہیں، آ چکی ہیں، آئیے ان کو شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے سائلین جو ہے وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی مبارک حسین اتاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 14 اگست یوم آزادی ہے، اس کے لیے ہم جھنڈے لگاتے ہیں، سارے پاکستانی لگاتے ہیں، چھوٹے لگاتے ہیں، بڑے لگاتے ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں ایک آزادی کی نعمت ملی ہے۔ جب نعمت عظمی ہمیں ملی ہے، جب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا ہے،
جب ہم جھنڈے لگاتے ہیں لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں نگران شورا صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ مناسب جواب ارسال فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جائز صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں ہم ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے، گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے۔ اور ہم تو یہاں پورا سال ہی ہرے سب جھنڈے لہرائے رہے ہوتے ہیں مدنی چینل پر۔ اب جواب تو وہی دے جس نے اعتراض کیا ہے کہ بھائی تم کو کیا اعتراض ہے، سیدھی سی بات تو یہی ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ اور ان کا اعتراض، ان کا جو سوال ہے وہ بڑی ہی مطلب جاندار ہے کہ نعمت پر اس انداز سے شکر منایا جا رہا ہے، تو اس طرح یہ بھی ایک شکر منانے کا اور ایک اظہار مسرت کا انداز ہے کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جشن ولادت کی خوشی میں عاشقان رسول سب پرچم اپنے گھر پہ، دکان پہ، گاڑی وغیرہ پر آویزاں کرتے ہیں۔ جی مگر میرا تو اب اندازہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں اس کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے، جی لہذا سائل محترم تسلی رکھیں، ایک دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ گھر گھر اللہ نے چاہا تو سب پرچموں کے بہاریں ہوں گی انشاءاللہ۔ تسلی رکھیں انشاءاللہ کوشش بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ ضرور بہاریں مزید سے مزید بڑھتی رہیں گی۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ عاشق حسین عطاری تھائی لینڈ کے شہر بینکاک کے مدنی مرکز فیضان مدینہ سے عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ حاجی صاحب، آپ الحمدللہ عز و جل ربیع النور شریف میں جب یہاں تشریف لائے تھے، ایک غیر مسلم نے اسلام قبول کیا تھا جن کا نام آپ نے میلاد رضا عطاری رکھا تھا۔ الحمدللہ عز و جل وہ کافی حد تک ہمارے ساتھ مدنی کاموں کی دھومیں مچا رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں انہوں نے نماز بھی کافی حد تک درست کی ہے، قرآن پاک بھی سیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ درس وغیرہ کا سلسلہ بھی ان کا جاری ہے۔ اور جب سے رمضان المبارک الحمدللہ عز و جل تشریف لایا ہے، یہ جب سے 5 وقت کی آذان اور اقامت یہ انہوں نے اپنے ذمہ لے لی ہے۔ فیضان مدینہ مدنی مرکز کے اندر الحمدللہ یہ آذان دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ الحمدللہ عز و جل با امامہ اور مدنی حلیے کے اندر الحمدللہ یہ تشریف لاتے ہیں۔ اور اب انہوں نے نیت کی تھی کہ فیضان عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جا کر مزید کورس کر کے انشاءاللہ عز و جل اپنے اندر نکھار پیدا کروں گا۔ یہ تربیتی کورس بھی کریں گے، قافلہ کورس بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور الحمدللہ عز و جل حاجی صاحب یہ یہاں پر کافی جو ہے نیکی کی دعوت کو بھی عام کر رہے ہیں، بہت جذبہ رکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اگر ان کی تربیت اچھے انداز میں مزید کر دی جائے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مدنی کاموں کی دھومیں مچا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اسلام پر استقامت عطا فرمائے، سلامتی ایمان نصیب فرمائے، اور ہم سب کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ حاجی صاحب خصوصی دعا فرمائیے گا کہ تھائی لینڈ میں خاص طور پہ مدنی کاموں کی دھومیں مچ جائیں اور دنیا بھر کے اندر دعوت اسلامی کا کام مدنی کام عام ہو۔ الحمدللہ عز و جل یہاں مدنی کاموں میں کافی بہاریں آ رہی ہیں۔ فیضان مدینہ جو مدنی مرکز ہے بینکاک کا الحمدللہ کافی آباد ہے، الحمدللہ نمازیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور نمازی آ کر کافی خوش ہو رہے ہیں اور دعوت اسلامی کے ساتھ بہت تعاون کر رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل مدنی کاموں کے حوالے سے بھی کافی بہتری آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاص و استقامت کے ساتھ ہمیں مزید اخلاص کے ساتھ مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صاحب جواب آپ ضرور دیں گے، یہ بھی تو ایک امیر اہل سنت کی حیات کا ایک پہلو ہے۔ آج ہم امیر اہل سنت کے حوالے سے ہی گفتگو کر رہے ہیں، غیر مسلموں کا اسلام قبول کرنا، کیا فرمائیں گے؟ یہ تو خیر ربیع النور شریف کا جلوس دیکھ کر اور اس طرح کے انداز اور وہ دیکھ کر یہ آئے تھے۔ آپ وہیں تھے جب انہوں نے اسلام قبول کیا؟ ہم بھی میرے پاس آئے تھے، اور ان کو اس وقت اعتراضات بھی تھے، اچھا، کافی اشکالات تھے ان کے ذہنوں میں، اور بہت ہی
نئے اور ویلڈ قسم کے، جو ان کے ذہن میں جو ویلڈ قسم کے تھے، جی جی اس طرح کے اشکالات تھے. اسلام بھائی بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس طرح کے جوابات ان کو ملے کہ یہ مطمئن ہوئے، اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی اسلام قبول کرنے کا انہوں نے کہا تھا کہ میں گھر والوں کو بھی اچھا ماشاء کراؤں گا. اب اس کی خیر مجھے کوئی اطلاع نہیں ہے. خوشی اس بات کی ہے کہ یہ اس وقت بھی انٹیلیجنٹ لگے تھے، سمجھدار لگے تھے، اور اب یہ ماشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک پہنچنے کی تیاری ہے. لیکن اس کے ساتھ ہی جو امیر سنت کو دیکھ کر، مدنی چینل پہ دیکھ کر اسلام قبول کرنے کے جو واقعات ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر مسلم ہیں. الحمدللہ. ان کی خصوصیت ایک یہ تھی جو اسلام قبول کیا انہوں نے، کہ انہوں نے 12ویں شریف کا جلوس دیکھا تھا. ماشاءاللہ. شاید یہ ایک وجہ تھی ان کی. باقی امیر اہل سنت کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات بھی ملتے ہیں، ان کی باتیں سن کر اسلام قبول کرنے والوں کے واقعات ملتے ہیں. الحمدللہ. اصل میں کردار سے دین پھیلا ہے. ہمارا دین اسلام کردار سے پھیلا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی حیات مبارکہ کے 40ویں سال اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کردار کے حوالے سے ان سے پوچھا. اگر غور کریں تو آپ کہ اگر میں کہوں کہ اس وادی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم کیا کہو گے؟ سب نے بیک زبان یہی کہا تھا کہ ہم نے آپ کو آج تک امین و صادق ہی پایا ہے، سچا ہی پایا ہے، تو ہم یقین کر لیں گے. صحیح. اس کے بعد آپ نے اللہ وحدہ لا شریک کا پیغام ان تک پہنچایا. پھر اس کے آگے کے جو حالات و معاملات ہوئے، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال ان لوگوں کے درمیان اپنا کردار پیش کیا، اور یہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو امین و صادق کہا کرتے تھے، اور یہ بہت بنیادی بات ہے. جی. تو اسی طرح امیر اہل سنت کو بھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کا یہ صدقہ، یہ فیض نصیب ہوا، اولیاء کاملین کا یہ فیض نصیب ہوا کہ آج دنیا میں اگر کوئی امیر سنت کا کسی حوالے سے مخالف بھی ہوتے ہیں، نظریاتی اختلاف ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی کو آج تک امیر سنت کے کردار پر انگلی اٹھانے کی نہ موقع ملا ہے نہ ہمت ہوئی ہے. ماشاءاللہ. وجہ فرمایا آپ نے. یہ امیر سنت کی ایک کردار کی وہ شفاف کردار کا ایک علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے. اب کوئی جھوٹ کی بنیاد پر یا مطلب اس طرح کی بنیاد پر کوئی سی بات کر دیتا ہے تو اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. صحیح. مگر مگر کوئی اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات آج تک اتنے برسوں میں ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے درمیان جس نے اپنی زندگی گزاری ہو، اور اس قدر چاہے غریب ہو یا پیسے والے ہوں، سب کے سب ان کے مطلب کہ ایک تعداد ان کے پیچھے ہے. پھر مرد اور عورت، ان کے مرید، بچے بڑے، سب ان کے مطلب چاہنے والے ایک تعداد جو آپ دیکھتے ہیں. لیکن الحمدللہ عز و جل آج تک امیر سنت کی شخصیت و کردار پر کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملا نہیں ہے. آپ اس معاملے میں بڑے محتاط واقع ہوئے ہیں. یعنی واقعی امیر اہل سنت کی جو احتیاط ہے وہ بعض اوقات تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. یعنی ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ اس کام کے اندر اس قدر احتیاط بھی ممکن ہے. آپ نے تو کئی ایسے واقعات دیکھے ہوں گے. ابھی لیٹسٹ ایک بات ہے، ویسے بہت سارے واقعات تو آپ کے بھی یاد ہوں گے کہ ابھی ایک حال میں باپا ایک تذکرہ کرتے ہیں بار بار. مجھے بہت سمجھ میں آیا تذکرہ. وہ تذکرہ یہ ہے کہ میں نے جیسے آپ ہی سے پیڈ لیا کہ آپ کو مجھے کچھ لکھ کر دینا ہے. اب میں نے آپ سے پیڈ لیا، آپ سے قلم لی. صحیح. ٹھیک ہے. اور آپ کے قریب کھڑے ہو کے میں لکھ رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے نا میرے لیے کیا لکھ رہے ہیں، تاکہ تھوڑا سا پہلے پتہ چل جائے کہ مجھے کیا دے رہے ہیں. ہمیں باپا نے پچھلے دنوں میں توجہ دلائی کہ اگرچہ میں لکھ آپ ہی کے لے رہا ہوں مگر پھر بھی آپ نہ دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ میں کوئی بات لکھوں اور لکھنے کے بعد مجھے لگے گا یار یہ کلمہ، یہ جملہ ان کو بتانا نہیں چاہیے یا ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے اور میں اس کو مٹا دوں. اور آپ پہلے سے دیکھ لیں گے تو یہ دیکھنا بھی میری سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح اگر کوئی تحریر آپ کو دیتا ہے اور اس کو مثال کے طور پر اس نے جیسے قلم سے وہ مٹایا ہے اس کے اوپر کہ یہ نہیں وہ نہیں یار نہیں پھر آگے لکھتے ہیں. تو بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ کیا لکھا کیا ہے اس کے اندر، گھما کر دیکھیں گے، اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے نہیں یوں کریں گے تو نیچے سے نظر آ جائے گا.
تو یہ دیکھنے کی طبیعت ہے. لیکن امیر سنت کی طبیعت یہ ہے کہ وہ اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتے. اللہ وہ مٹایا اس لیے کہ آپ کو نہ سمجھ جائے کہ اس نے مٹایا اس لیے کہ مطلب یہ پڑھنے والے کو نہیں پڑھانا, اب اس کی ٹو میں جانا. صحیح. تو یہ مطلب یہاں سے اب صرف اس شخصیت کی باریک بینی اور احتیاط کا خوف خدا ہے. میں تو ایک بات جانتا ہوں کہ میں نے بچپن کا ایک ان کا واقعہ جو مجھے یاد آ رہا ہے, مجھے بہت پسند ہے ان کا یہ واقعہ, کہ بچپن میں ان کسی بات پر کم سنی کی غالباً ان کی عمر تھی کہ امیل سنت تو ان کی بہن کیا کسی نے کہہ دیا کہ تجھے اللہ تعالیٰ تجھے مارے گا یا اللہ تعالیٰ تجھ سے ناراض ہوگا, اس طرح کر کے بچے کو ہوتے نا. تو اب امیل سنت بچے تھے کم سے رو پڑے اور رو پڑے, کہا بہن کو کہ نہیں تو بول کہ اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے گا, نہیں تو بول اللہ مجھے سزا نہیں دے گا, نہیں تو بول اللہ تعالیٰ, آپ بولو اللہ تعالیٰ مجھے سزا نہیں دے گا. اب جب بہن نے مطلب کو تسلی دی تب جا کر تسلی ہوئی. میں اس وقت یہ واقعہ میرے ذہن میں کئی مرتبہ گھومتا رہتا ہے. بعض بچپن کے جو باپا کے ساتھ جنہوں نے بچپن گزارا وہ ملتے تھے, کہتے تھے کہ بچپن سے ہی یہ شخص, بچے تھے آتے تھے تو ہم گلی میں جیسے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں کھیلتے ملتے, یہ آتے ہم کو ختم میں لے جاتے, ہم کو مسجدوں میں لے جاتے, قرآن خانے میں لے جاتے. یعنی ایک شخصیت کی بچپن ہی سے اس طرح مطلب کہ وہ پروان چڑھے ہیں, گاڈ گفٹڈ ہے. انہوں نے خود بھی بچپن سے مسجد کا راستہ دیکھا, جبکہ جس کہتے ہیں نا کہ وہ باپ کی توجہ نہ ہو تو بچے بگڑ جاتے ہیں. جی یہ ہے نا, بالکل باپ کی توجہ نہ ہو تو بچے بگڑ جاتے ہیں. مگر ان کے والد صاحب تو کم سنی میں ہی, شیر خاری کی عمر تھی ان کی کہ ان کے والد صاحب انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت فرمائے. آمین. 14 ذوالحجہ غالباً 14 یا 15 ذوالحجہ لو لگی تھی جب گئے تھے عرب شریف حج کے دوران وہاں انتقال ہوا تھا. تو اب بچپن سے والد صاحب کا انتقال اور پھر غربت, پنکھا بھی گھر میں نہیں ہے, اتنی غربت. اب ایسی حالت میں ایک شخص کا اس طرح مطلب کہ پرورش کے مراحل سے گزرنا, یقیناً یہ آپ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کی نیکی, پرہیزگاری اور تربیت کا ایک شاہکار ہے امیر سنت. میں تو کہتا ہوں ماں کی تربیت کا شاہکار ہے امیر سنت. الحمدللہ. تو اس انداز سے یہ آئے اور پروان چڑھتے چلے گئے. اور وہ بچپن سے جو میں کیفیات جو میں نے سنی نا لوگوں کی, اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ صالحین کی وہ علامتیں جو ہوتی ہیں نا بچپن ہی سے جیسے ظاہر ہونی شروع ہو گئی. ماشاءاللہ, درست فرمایا آپ نے حاجی صاحب. اور واقعی لاکھوں کروڑوں کا کسی شخص کے ساتھ وابستہ ہو جانا اور اس کو فالو کر لینا, یہی اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ شخص یقیناً محتاط ہے. حاجت دیکھیں مطلب کہ جنہوں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے سمجھتے ہیں کہ نہیں, وہ سمجھے کہ یہ آج سے 35 سال پہلے دعوت اسلامی کا جیسے کام کا آغاز, اس وقت شاید امیل سنت کی عمر کم و بیش 30 برس کی ہوگی, 30-31 سال تھے, ٹھیک ہے نا, 30-31 سال کی ہوگی. پہلے سے نور مسجد میں امامت اور کچھ نہ کچھ سلسلے, تو جو 15 اور 20 سال کی عمر میں جس نے مطلب کہ ایک گرپ شروع کر دی معاشرے پر, معاشرے کو پکانا شروع کیا, تو اب وہ حالات پر بندہ غور کرے گا. آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں, تو لوگوں کی جو کیفیات پر اگر آپ تصور کریں, 40 سال پہلے کیفیت تصور کریں, ان کی نمازوں سے اور مطلب کہ سنتوں کے متعلق تو اسے آگہی نہ ہونے کے برابر ہو گئی تھی. خواص کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے علامتیں نظر آ جاتی تھی. تو ان تمام تر چیزوں کو لے کر ایک آنا, تو میں اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی کہوں گا. اللہ تعالیٰ اس امت میں اسی طرح کے مرد کلندر عطا فرماتا ہے. دیکھتے ہیں کہ مزید ناظرین جو ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. جی سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Muhammad Yahya Tari and I'm calling from the city of Woodland in the state of California in the USA. Alhamdulillah, the work of Dawat Islam is succeeding day by day. May Allah grant success and prosperity to Dawat Islam every step of the way. Alhamdulillah, ever since Madani channel has been launched, we have seen a big change in the family and Islamic brothers here in the USA. Recently, a brother from Los Angeles, after seeing the Madani Musaka and the clips where Hazrat Badr took place, he appreciated the work of Dawat Islami, and his comments were
that he has never seen such a work of Islam at such a level. The month of Ramadan is coming to an end really fast. May Allah grant us more blessed Ramadan with Amir Ahl Sunnah. A brother from UK asked Haji Imran Attari to come to UK, but before UK, please visit USA as your presence is really needed. We've been missing the presence of Rukn Shura and Nigrani Shura for a number of years now. The Madani work, inshallah, will progress faster. Please bless us with your presence. Kindly convey our regards to Dhaka. With all the work Dawat Islami has done, I have only one thing to say. Mera Peer hai. Allah has given success in any and every department Amir Ahl Sunnah has taken. May Allah grant long life with salam to Iman and health to Amir Ahl Sunnah. And congratulations to all the murideen, the muhibbeen, the muta'alliqeen of Dawat Islami on the birthday of Amir Ahl Sunnah. May Allah give us istiqamah, steadfastness in the Madani environment of Dawat Islami and in the ghulam of Amir Ahl Sunnah. Ameen billahi nabi ameen. Sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूके से याहिया भाई उसी तब्दीली की बात कर रहे थे जो अब अभी तज़किरा फरमा रहे थे कि फ़ैमिलीज़ में मुआशरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मदनी वर्क के हवाले से आपको दावत भी दे रहे हैं कि यूके में तशरीफ़ ले आएँ और मदनी काम के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं के लिए कह रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। नेक्स्ट कॉल की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलियास बात कर रहा हूँ कराची से। मुझे ये पूछना था हाजी साहब से कि ईद मनाने का इस्लामी तरीका क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और कॉल भी दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व आज बरकातुहू। बाबा का बहुत बड़ा दिन है और आज जश्न विलादत भी है। मैं इनके लिए बहुत खुशी करूंगा। उम्मीद है कि इनसे मुलाकात करूं और बाबा के लिए बहुत दुआ करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय साहब, इनसे मुलाकात भी करेंगे। मुलाकात भी करेंगे। कैसे मुलाकात मुमकिन है, तरीका बता दें इनको। ये तो ख्वाहिश है कि दुनिया में कोई ऐसा मुरीद ना हो बाबा का जिसने बाबा से मुलाकात ना की। अल्लाह अकबर। ख्वाहिश यही है। सुभान अल्लाह। हर मुरीद, कम अज़ कम मुरीद की बात कर रहा हूँ, मुहिब्बीन, तालिबीन और दीगर जो मुतक़ीदीन हैं उनके तो बात ही कुछ और है। औरतों से तो पर्दा ही है, उसका जिक्र करने का ही कोई फ़ायदा नहीं जी। लेकिन हर वो इस्लामी भाई जो बापा हाँ। कम अज़ कम जो मुरीद है जी, तमन्ना है बिल्कुल, चाहे दुनिया में कहीं भी है, वो एक बार बापा से मिले ज़रूर, मुलाकात करे, हाथ मिलाए, हाथ चूमे सुभान अल्लाह, और बरकतें ले। सुभान अल्लाह। अब देखें कब किसकी किस तरह बारी आती है। इंशाअल्लाह मज़ीद कॉल्स को शामिल करते हैं। जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नगरान शुरा की बारगाह में मेरा सवाल ये है, क्या हमें अमीर अहले सुन्नत की ज़िंदगी का कोई ख़ास पहलू से हमें आगाह करें जिससे हमें कुछ मदनी फूल सुनने को मिले। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर हम जमा करना जाए ना, हज़ारों ऐसे घर मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हमारे घर की तब्दीली का सेहरा अमीर अहले सुन्नत के सर जाता है। घर की तब्दीली जी सर, बिल्कुल। हज़ारों बेशुमार ऐसे घर मिलेंगे जो कहेंगे कि हम इकनॉमिकली तौर पर अखराजात के हवाले से तकलीफ़ में थे, हमारी इकनॉमिकली सिचुएशन को कंट्रोल करने में अमीर अहले सुन्नत का किरदार है जी। कई ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों की वजह से परेशान थे, वो अमीर सुन्नत को क्रेडिट देंगे कि इनकी वजह से हमारे बच्चे आज हमारी सुनते और हमारी इताअत और फरमाबरदारी और करते ये हैं। कोई ये नहीं है कि ऐसा, देखिए एक तो ये चेंज है, देखिए किसी शख्स की खुसूसियात का होना, एक खुसूसियत, दो खुसूसियत, तीन खुसूसियत, चार खुसूसियत, फिर उस खुसूसियत का जो वॉल्यूम है वो भी हम उसको अगर गौर करते चले जाएं कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ात से जो तब्दीली, जैसे आपने औलाद का कहा, तो ऐसा नहीं है कि एक घर के बच्चे जो वो सुधर गए, दो घर के बच्चे सुधर गए। अगर इसकी डाइवर्सिटी देखेंगे तो ऑल ओवर द वर्ल्ड नज़र आएगा, खा वो पाकिस्तान है या अफ्रीका है, ममालिक में लोग तब्दील हुए हैं, अरब ममालिक में लोग तब्दील हुए हैं। अमीर सुन्नत से आकर अरब दुनिया के लोगों ने आकर बैत की है, अफ्रीकनों ने बैत की है, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से यानी तब्दीली का जो लेवल है ऐसा, वो भी कुछ छोटा लेवल नहीं है, नहीं बड़ा ये हमको इश्क़ रसूल का आम होना, सारे ममालिक पर इनके असरात मुरतब हो रहे हैं।
میرا نام محمد شاہد اتاری ٹنڈور محمد جان سے. حضور میں باپا کے جشن ولادت پر 1 ماہ کے قافلے کی نیت کرتا ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ محبت یہ کرواتی ہے, جی عقیدت یہ کرواتی ہے. اب یہ 30 دن تک کسی کے گھر میں بیٹھ کر چوکیداری نہیں کریں گے, بلکہ یہ 30 دن تک مدنی قافلوں میں سفر کر کے پیارے آقا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پھیلائیں گے اور سنتیں سیکھیں گے. یہ ہے محبت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کفیل افسر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں امیر اہل سنت کے جشن ولادت کے. دوسرا یہ ہے کہ سوال یہ کرنا تھا, نماز کے دوران منہ میں جو ہے وہ تھوک آ رہا ہوتا ہے بار بار, اس کا کیا حل ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ ہے یا نہیں؟ تھوک سے روزہ نہیں ٹوٹتا جی, چاہے کتنا ہی ہو منہ کے اندر ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. جزاک اللہ. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں امیر اہل سنت کے بارے میں, ان کے بچپن کے حالات کے بارے میں. انہوں نے تعلیم کہاں سے حاصل کی, انہوں نے مطلب کیسا ان کا بچپن لڑکپن کیسا گزرا, کیونکہ میری خوش قسمتی ہے کہ وہ مجھے خواب میں ملے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ زندگی میں بھی, حقیقی زندگی میں بھی ان سے ملاقات کر سکوں. تو کراچی آ کر ان سے ملاقات ہو سکتی ہے اور کس طرح ان سے ملاقات ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں پلیز تھوڑا سا بتا دیں. بہت شکریہ. انشاءاللہ. اچھا, یہ بھی ایک پہلو ہے خواب کا, بہت بڑی تعداد ہے. یعنی اگر کتابیں لکھ لیں, اگر امیر سنت کی خواب میں آ کر نیکی کی دعوت اور اس کو قبول کر کے لوگوں کا تبدیل ہونا. تو خواب میں یہ عجیب ہے کہ اگر باپا نے بھی کہا ہے کہ اگر کسی کو سامنے بولو نا داڑھی رکھ لو تو نہیں رکھتا, خواب میں اگر اس کو بولو نا داڑھی رکھ لو تو وہ آ کر کہتا ہے آپ نے مجھے خواب میں فرمایا تو میں نے داڑھی رکھ لیا. ارے خدا کے بندے, سامنے ڈائریکٹ لائیو کہہ رہا ہوتا ہے ایک آدمی, تم کو سمجھ میں نہیں آتی, خواب سمجھ میں آ جاتا ہے. خواب ہے ویسے یار. جی, بعضوں کی سمجھ میں خواب نہیں آتا, جب ان کو خواب آئے گا تو پھر ان کا انشاءاللہ خواب بھی سمجھ میں آ جائے گا. سمجھ میں آ جائے گا. ان کو خواب دکھانا چاہیے. کوئی آپ تو تعبیر کرتے ہو, کسی کو ایسا کوئی ہے کہ خواب دیکھ لے, ایسا وظیفہ کہ میں خواب میں یہ دیکھ لوں. آپ وظیفہ تو نہیں, عمل ہے کہ اس کے جو ہے وہ تصور میں اور اس طرف جو ہے وہ رجحان اس کا بڑا رہے. تو یہ ایک ہمارے ایک وجہ ہے. عالم صاحب ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ان کو خوابوں میں یہ مدینہ ہی نظر آتا ہے, مدینہ نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا کوئی جو دن رات مدینہ کرے گا تو اس کو مدینہ نظر آئے گا نا, اس کو کیا نظر آئے گا. جی, تم لوگ ڈالر کرو گے تو تم کو ڈالر نظر آئے گا. تو اس کا انٹریکشن ہے. باپا کا بچپن اور تعلیم. باپا کا بچپن ہماری جو معلومات ہے اس کے مطابق بہت ہی سادہ ہے. غربت, یعنی باپا کا کوئی بیک گراؤنڈ ان معنوں کر ایسا نہیں ہے کہ کوئی زمینداری ہے یا والد صاحب کوئی پیر صاحب تھے یا پیر خانہ تھا. ایک نارمل سی ایک اکنومیکلی فیملی, اور والد صاحب کم سینی, جب شیر خواری کی باپا کی عمر تھی اس میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا. پھر بڑے بھائی کا بھی آگے جا کر انتقال ہو گیا. لیکن بچپن میں یہ تھا کہ پھر امیر سنت بچپن میں بچوں کی جیسے کلفیاں نہیں, تھرماس کے اندر کلفیاں بیچتے ہیں, بچوں کے کھلونوں کی چیزیں بیچنا, ٹافی وغیرہ کھلونے وغیرہ بیچنا, یہ سب تھا. اس طرح امیر سنت نے اپنا بچپن گزارا. اور بچپن سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مسجد کے راستے پر رکھا. کہ خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہم یہ گو گلی, یہ اولڈ سٹی ایریا کے اندر ایک علاقہ ہے گو گلی, وہ میں موسیٰ لین میں پیچھے رہتا تھا. ہمارے گھر کے پیچھے گو گلی کہلاتی تھی. میرا بچپن موسیٰ لین میں گزرا, قریبی وہاں ہم سب اولڈ سٹی ایریا ہی میں ہم لوگ مطلب کے پلے بھرے ہیں. تو اس لیے مجھے وہ گلیاں اور وہ محلے اور سارے علاقے یاد ہیں, اسی میں بچپن گزارتا رہا. مگر یہی میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارا بچپن بھی انہی گلیوں میں آس پاس کی گلیوں میں گزرا ہے, اور ایک نے بچپن گزارا, آپ نے اپنا بچپن گزارا ہے. لیکن جب باپا کے بچپن کے بارے میں ہم سنتے ہیں تو یہ جیسے کہ مسجد سے درود شریف کی آواز آئے یا سلام کی آواز آئے, اس طرح کی آواز ہے, تو ان کا یہاں چلے جانا, مسجدوں کا رخ. پھر گلی میں جو لڑکے کھیلتے ہوں, گلی میں کھیلتے ہیں نا لڑکے, جی ان کو مطلب کہ کہیں ختم میں لے جانا, کہیں قرآن خانے میں لے جانا. ہمارے یہاں تو لڑکے گلی میں بیٹھتے ہیں اور کھیل کود میں مصروف رہتے ہیں, اوباش نوجوانوں میں بیٹھنے کو بھی پسند کرتے ہیں. تو اس انداز کو پر غور کر لیا جائے
تو اس طرح یہ بچپن سے ہی یہ فیلڈ تھی. پھر آہستہ 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 کیونکہ علمی حلقوں میں آپ کے بیٹھنے کا ایک طبیعت تھی, رجحان تھا, ذوق تھا, شوق تھا, یہ رہا. آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے شروع ہی سے فقہ میں بہت دلچسپی رہی ہے, یعنی مسائل شریعت کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا, اور امیر اہل سنت کی طبیعت کے اندر ہی الحمدللہ یہ چیز دیکھی ہے. اب بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ الحمدللہ اس چیز کی طرف مائل رہنا, اور پھر وہ مفتی صاحب کی ساتھ جو صحبت, خاص طور پر مفتی پاکستان, مفتی اعظم پاکستان قبلہ وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جنہوں نے امیر سنت کو خلافت سے بھی نوازا, تو وہ ان کے پاس آپ نے برسوں حاضریاں دیں اور ان سے بہت کچھ علم دین حاصل کیا. پھر علماء مشائخ کے پاس آنا جانا یوں رہا, پھر زندگی اسی طرح باپا نے اپنا بچپن گزارا. باپا کے بچپن کے بارے میں بات کریں تو غیر معمولی بچپن تھا. جی, عام بچوں کا ایسا بچپن نہیں گزرا کرتا, الگ بالکل نمایاں نظر آتا ہے. اور ایسا یہ جو ایک تو مفتی صاحب کی صحبت میں رہنا, اور پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت کے اندر ایک بات دیکھی ہے کہ آپ بہت اچھے آبزرور ہیں. اب کسی بھی چیز کو, جیسے ہم کسی چیز کو پڑھ رہے ہیں یا کوئی ہمارے سامنے واقعہ ہوا, کوئی آیا, کوئی چلا گیا, تو ہمارے لیے بعض اوقات آرڈنری سی چیز ہوتی ہے, ایسی ہم نظر ڈال کے گزر جاتے ہیں. لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت میں باریک بینی اور غور و خوض کرنا, ایسی ایسی چیزوں پر غور و خوض کر لیتے ہیں, اور وہ جب بیان کرتے ہیں تو خود کو بڑا عجیب سا فیل ہوتا ہے کہ یار یہ چیز میرے سامنے 20 دفعہ ہوئی لیکن میری توجہ اس طرف نہیں گئی. اصل میں فارمیلٹی طبیعت نہیں ہے باپا کی. جی, بہت یعنی اہتمام کے ساتھ ہر کام کرنا. ان کی طبیعت میں رسمی انداز نہیں ہے. یہ جو بھی کام کرتے ہیں کما حقہ کرتے ہیں. کھانا بھی کھاتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں, صحیح, مطالعہ بھی کرتے ہیں حق ادا, کسی کی بات سنتے ہیں تو اس کا حق ادا کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں تو حق ادا کرتے ہیں. جس کی طبیعت میں اس قدر حقوق کی ادائیگی کی تربیت ہو, وہ کیسا عالی شان اور اس کی طبیعت میں پختگی کس قدر ہوگی. مسئلہ امیر سنت بیان فرما رہے تھے مدنی مذاکرے میں کہ وہ نفل کو اگر منت مان کر ادا کر لیا جائے تو اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے, ترغیب دے رہے تھے. تو ساتھ ہی امیر اہل سنت نے ایک اچانک ایک اور مدنی پھول ارشاد فرمایا. دیکھیں مسئلہ بیان تقریباً لوگ کرتے ہیں, ہر ایک کا اپنا منصب ہے, اپنا انداز ہے, لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی باریک بینی اور غور و خوض کو دیکھیے کہ جیسے آپ نے یہ بیان فرمایا تو فوراً اس کے بعد فرمایا کہ لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ آپ اکیلے کے اندر نماز پڑھ رہے ہوں. بعض اوقات نوافل کی جماعت کا اہتمام ہوتا ہے, فیضان مدینہ کے اندر جیسا کہ اشراق کو چاشت ہے, تو اب منت ماننے سے چونکہ وہ واجب ہو جاتے ہیں. جماعت میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو امام نفل کی نیت کے ساتھ ہے اور آپ واجب کی نیت کے ساتھ, تو یہ درست نہیں ہوگا. ضعیف کے پیچھے کبھی کی نیت نہیں ہوتی. تو فوراً یہ مسئلہ بیان کیا. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیے ایک عام شخص, عام مسئلہ بیان کرنے والا عموماً اتنی توجہ نہیں کرتا کہ میرے جو آڈینس ہیں, میرے جو ویورز ہیں, جو مجھے سننے والے ہیں, تو وہ کس طرح کا طبقہ ہے. انہیں صرف یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے تو یہاں پر وہ خطا میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو آپ یہاں پر اس کا جو ہے وہ حل بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور توجہ دلا رہے ہیں. تو یہی وہ چیز ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جب سے بہت شروع سے ہی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی جو ہے وہ پہچان, بلکہ میں تو معرفت کہوں گا کہ معرفت نصیب ہو گئی. اور پھر آپ نے جب اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کو پڑھا اور آپ کی کتب کا مطالعہ کیا تو آپ کے مطالعے کا انداز بھی آرڈنری نہیں ہے, اور وہیں سے پھر علم جو ہے آپ کا الحمدللہ پختہ ہوتا چلا گیا, اور آپ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہے وہ اس کا بیان جو ہے وہ تقریباً لوگ کیا کرتے ہیں. علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سامنے یا فیضان مدینہ تشریف لائے تھے, اور آپ کے بڑے شہزادے الحاج عبید رضا عطاری المدنی مدظل العلی سے ارشاد فرما رہے تھے بیٹا کیا کرتے ہو. تو انہوں نے اپنا اس وقت درس نظامی ان کا جاری تھا, تو انہوں نے اپنے درس نظامی وغیرہ اور جو علمی مشاغل تھے اس کے متعلق عرض کی, تو میں بھی حاضر تھا. تو حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ بیٹا پڑھ لو, تمہارے والد کی طرح ہر ایک کو علم لدنی نہیں ملا کرتا. اللہ اکبر. یعنی اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے علم لدنی اسے کہتے ہیں. جی جی. تو ماشاءاللہ یہ واقع درست ہے کہ جو روایتوں سے بھی یہ مزہ میں ملتے ہیں کہ جو دنیا کو ترک کر دیتا ہے, زہد اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے
ایسی جگہ سے علم عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ باپا کو سلامت رکھے. آمین. یہ جو عید کا سوال آیا تھا اگر آپ فرمائیں تو میں تھوڑا سا چند مدنی پھول عرض کر دوں. تفصیل کافی ہے, میں چند مدنی پھول عرض کر دیتا ہوں کہ عید کے حوالے سے یہ چند سنتیں اور آداب اپنے ملحوظ رکھیں. بال بنوانا, حجامت بنانا جس کو کہتے ہیں, زلفیں بنانے کا ہی مشورہ ہے آپ کو. اللہ زلفیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ناخن ترشوانا, غسل کرنا, مسواک کرنا. یہ مسواک اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی ہے. اچھے کپڑے پہننا, نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے. خوشبو لگانا, انگوٹھی پہننا. جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے, ایک سے زیادہ نہ پہنیے. اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو, ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں. بغیر نگینے کے بھی مت پہنیے. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں. چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا. نماز فجر مسجد محلہ میں پڑھنا. عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا. 3, 5, 7 کم و بیش, مگر ہوں طاق میں 3, 5, 7, 9. کھجوریں نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھا لیجئے. اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا, مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا. نماز عید عیدگاہ میں ادا کرنا. عیدگاہ پیدل چلنا. سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں, مگر جس کو پیدل جانے پہ قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے, اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں. نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. افضل تو یہی ہے, مگر عید کی نماز سے قبل نہ دے سکے تو بعد میں دے دیجئے. خوشی ظاہر کرنا, کثرت سے صدقہ دینا. عیدگاہ کو اطمینان, وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا. آپس میں مبارکباد دینا. بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا, جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے. بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے, مگر امرد خوبصورت سے گلے ملنا یہ محل فتنہ ہے. خوبصورت جو لڑکے ہوتے ہیں. عید الفطر یعنی میٹھی عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیں, اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیں. تکبیر یہ ہے: اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. یہ چند مدنی پھول میں نے نماز عید کا طریقہ یہ نماز کے احکام میں موجود ہے. اس کے پیج نمبر میں نے آپ کو 444 سے شروع کیا, تو اس میں ایام تشریق وغیرہ, تکبیر تشریق وغیرہ کے بھی احکامات موجود ہیں, اور نماز عید کا پورا طریقہ اس کتاب میں موجود ہے. آج الحمدللہ نیا رسالہ آیا امیر سنت کا, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ قسم کے بارے میں مدنی پھول, قسم کھاتے ہیں نا ہم لوگ, اللہ اکبر. قسم کے بارے میں مدنی پھول کہ قسم کیا بہت ہے, اہم ہے, بہت پھر قسم جو ٹوٹتی ہے اس کے کفارے وغیرہ کا بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے. یہ 41 صفحات کا 41 پیجز کا. یہ بڑی سائز کا صرف 11 روپے کا ہے, اونلی 11 روپے, اور جے بی سائز کا بھی ہے وہ صرف 6 روپے کی ہے. انشاءاللہ یہ رسالہ بڑا ہی مفید, یوں سمجھے گھر گھر کی ضرورت ہے. قسم کھاتے ہی رہتے ہیں, قسم کھاتے, آپ کیا گھرے پھنس جاتے ہیں. تو قسم کیا, قسم کی اقسام کیا, قسم کے کفارے کیا, بہت تفصیل کے ساتھ اس میں مواد موجود ہے. آپ لازمی تو پر رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اطہر بھائی. اچھا, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے. میں منتظر رہا ایکچولی, وہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. نہیں, میں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ آپ تشریف لائیں گے. سبحان اللہ. میں نے کہا مبارکباد پیش کر دوں مدنی چینل کے ناظرین کو, حاضرین کو, اسد بھائی کو, بالخصوص آپ کو. الحمدللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمائے نبی برحق کے صدقے, اور بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین کو میں اس منفرد اور انتہائی مبارک موقع پر ضرور میں مبارکباد پیش کرنا چاہ رہا تھا. حصہ وغیرہ آپ اجازت دیتے تھے. اب آ چکے ہیں سرکار, یہ دروازہ تو یہ نہیں کہ دستک دے کر آئیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو
اور عاشقان رسول کو بالخصوص مسلک حقہ کے وابستگان کو سیدی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے محبت کرنے والوں کو، چاہنے والوں کو، مریدوں کو، طالبین کو، حضور سے ہر طرح سے عقیدت رکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ثم الحمدللہ رب العالمین، ہم سب کے محسن اعظم، ہم سب کے شیخ کامل، ہم سب کے پیر و مرشد، ہمارے شیخ، ہمارے پیارے، ہمارے سونے، ہمارے میٹھے، ہمارے دلبر، ہمارے دلدار، ہمارے مددگار، ہمارے پروردگار کے محبوب بندے الحمدللہ رب العالمین، ہمارے سرکار کے پیارے عاشق امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے جشن ولادت کے اس عظیم موقع پر میں تمام عاشقان رسول کو خصوصی طور پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ سب کو مبارک ہو، کہ مبارک ہو کہ میرے دل ربا تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ میرے دل ربا تشریف لے آئے، جناب نائب غوث و رضا تشریف لے آئے، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا۔ تمام عاشقان رسول کو 26ویں شریف کی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مزید کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے سائلین کیا کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نشوہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں انشاءاللہ عز و جل 3 دن کا مدنی قافلہ پڑھوں گا بابا کے لیے، اور انشاءاللہ امامہ شریف کی نیت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسماء اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہی ہوں۔ میرا سوال ہے، ہم مدنی منیر کس طرح جشن ولادت منائیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا کی درازی عمر بالخیر کی دعا کرتے ہوئے، اپنے امی اور ابو کی اطاعت کرتے ہوئے، اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، تو ثواب تو آپ کو ملتا ہے نا بیٹا۔ نابالغ کو گناہ نہیں ملتا، اس کی نیکیوں کو اس کو اجر تو ملتا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ۔ امی ابو کو راضی کریں اور امی ابو کی اطاعت و فرما برداری کریں، انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا، اور اس سے ہمارے بابا خوش ہوتے ہیں جب اولاد ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے۔ صحیح، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ۔ بنا دے نیک مجھے نیک دے، بنا یا رب بنا دے